السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کیٹر پلر کے بارے میں بتائیں گے، جس کو رینگنے والی سنڈی بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ کیٹر پلر کی ابتدا 16ویں صدی کے اوائل سے ہوئی ہے۔ جیومیٹریڈی خاندان سے تعلق رکھنے والے انچ کیڑے یا لوپر کیٹی پلر کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ جس طرح سے حرکت کرتے ہیں وہ زمین کی پیمائش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیومیٹریڈ کا مطلب یونانی زبان میں زمین کی پیمائش کرنے والا ہے۔ کیٹر پلر کی ظاہری شکل اکثر شکاری کو بھگا سکتی ہے۔ اس کے نشانات اور جسم کے کچھ حصے اعضاء اسے زہریلا یا سائز میں بڑا اور اس طرح خطرناک یا کھانے کے قابل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کچھ قسم کے کیٹر پلر واقعی زہریلی یا ناگوار ہوتے ہیں اور ان کا چمکدار رنگ شکاریوں کو خبردار کرتا ہے۔ دوسرے خطرناک کیٹر پلر یا دوسرے جانوروں کی نقل کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود خطرناک نہیں ہیں۔ بہت سے کیٹر پلر خفیہ طور پر رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پودوں سے ملتے جلتے ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں۔ اگر کیٹر پلر موسم بہار میں نکلیں تو وہ سبز دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ گرمیوں میں نکلیں تو وہ سیاہ رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ بلوط کی ٹہنیاں، ان میں تفریق کی نشو و نما کا تعلق خوراک میں موجود ٹینن کے مواد سے ہے۔ کیٹر پلر میں ریڑھ کی ہڈی یا بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے جو پودوں کے حصوں جیسے کانٹوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ کچھ ماحول میں اشیاء کی طرح نظر آتے ہیں جیسے پرندوں کے گرنے کے۔ کچھ کیٹر پلر اپنے آپ کو پودوں کے حصوں میں ڈھانپتے ہیں۔ کچھ کیٹر پلر اپنے دفاع کے لیے زیادہ جارحانہ اقدامات کرتے ہیں۔ ان اقدامات میں کٹے ہوئے چھلکے یا لمبے باریک بالوں کی طرح سیٹی شامل ہیں جن کو الگ کرنے کے قابل اشارے ہیں۔ کچھ پرندے بڑے بڑے بالوں والے کیٹر پلر کو بھی نگل لیتے ہیں۔ دوسرے کیٹر پلر اپنے میزبان پودوں سے زہریلے مادے حاصل کرتے ہیں جو انہیں اپنے شکاریوں میں سے اکثر کے لیے ناگوار بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرائشی کیڑے کے کیٹر پلر پائناؤڈ کا استعمال کرتے ہیں جو وہ شکاریوں کو روکنے کے لیے اپنے کھانے کے پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودوں میں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو انہیں جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں، لیکن کچھ کیٹر پلر نے انسدادی اقدامات تیار کیے ہیں جو انہیں ایسے زہریلے پودوں کے پتے کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ زہر سے متاثر نہ ہونے کے علاوہ کیٹر پلر اسے اپنے جسم میں الگ کر لیتے ہیں جو انہیں شکاریوں کے لیے انتہائی زہریلا بنا دیتے ہیں۔ ان سنڈی والے کیڑوں کو کھانے کی مشینیں کہا جاتا ہے اور پتے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ زیادہ تر انواع اپنے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ہی اپنی جلد کو 4 یا 5 بار گراتی ہیں اور وہ بالآخر بالغ ہونے سے پہلے ایک پیپل کے مراحل میں داخل ہوتی ہیں۔ کیٹر پلر بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمباکو کا سینگ کیڑا 20 دنوں سے بھی کم وقت میں اپنے وزن میں 10,000 گنا اضافہ کر دے گا۔ زیادہ تر کیٹر پلر مکمل طور پر سبزی خور ہوتے ہیں۔ بہت سے پودوں کی ایک اقسام کو کھانا کھلانے تک محدود ہیں جبکہ دیگر کثیر الجہتی ہیں۔ کچھ بشمول کپڑوں کے کیڑے ڈیٹرس پر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سے کیٹر پلر رات کے ہوتے ہیں، یعنی وہ رات کو ہی باہر نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کٹ کیڑے دن کے وقت پودوں کی بنیاد پر چھپے رہتے ہیں اور صرف رات کو ظاہر ہوتے ہیں، رات کو باہر نکل کر کھاتے ہیں۔ کیٹر پلر زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور پر پتے کھانے سے۔ نقصان کے رجحان کو یہ ایک ثقافتی کاشتکاری کے طریقوں سے بڑھایا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں کیٹر پلر زیر کاشت میزبان پودے کے مطابق ہوتے ہیں۔ کپاس کا بول کیڑا بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری نسلیں کھانے کی فصلیں کھاتی ہیں۔ کیٹر پلر کیڑے مار ادویات، حیاتیات کنٹرول اور زرعی طریقوں کے ذریعے کیڑوں پر قابو پانے کا ذریعہ ہے۔ ان کی کئی اقسام کیڑے مار ادویات کے خلاف مزاحم ہو گئی ہیں۔ کچھ کیٹر پلر صنعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ ریشم کی صنعت ریشم کے کیڑے کے کیٹر پلر پر مبنی ہوتی ہے۔ کیٹر پلر ان کے بال انسانی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کے بالوں میں بعض اوقات زہر ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں کیڑے یا تتلیوں کے تقریباً 12 خاندانوں کی نسلیں
ان کی وجہ سے جلد کی سوزش اور ایٹوپک دمہ سے لے کر اوسٹیو گردے کی خرابی اور دماغی نقصانات تک سنگین انسانی چوٹیں پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین، کیٹرپلر یہ جو سونڈی ہے یہ کچھ ثقافتوں میں کھانے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ میں موپین کے کیڑے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور ایسے ہی چین میں ریشم کے کیڑے ایک لذیذ چیز سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیٹرپلر یعنی رینگنے والی سونڈی کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔